اسباب علم جو ہیں وہ 3 ہیں. جی حواس خمسہ ان کا بیان ہو چکا. جی جی اب کہہ رہے والخبر الصادق اور خبر صادق. جی ٹھیک ہو گیا. جی خبر صادق کے بارے میں کہا کہ اعلیٰ نوعین. جی خبر صادق کی 2 قسمیں ہیں. جی پہلی قسم کے خبر متواتر. جی خبر متواتر متواتر. ٹھیک ہو گیا. جی خبر متواتر کی مصنف رحمہ اللہ تعالی نے تعریف کی الخبر الثابت والا السنت قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. جی الخبر الثابت والا السنت قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. جی یہ وہ خبر جو اتنی بڑی قوم کی زبانوں پر ثابت ہو جی جن کا جھوٹ پہ جو توافق ہے اس کا تصور نہ ہو سکے. جی جی خبر متواتر کے کہ وہ خبر جو اتنی بڑی قوم کی زبانوں پر ثابت ہو پائی جائے جن کا جھوٹ پر اتفاق متصور نہ ہو. جی جی جھوٹ پر توافق متصور نہ ہو. جی یہ تعریف کر دی خبر متواتر کی. جی سمجھے بات کو. جی مزید اس کے ساتھ کیا کہہ دیا کہا ہوا موجب للعلم ضروری کالعلم بالملوک الخالیہ فی الازمنۃ الماضیہ والبلدان الناحیہ. جی یہ کیا ہے؟ یہ علم ضروری کی موجب ہے. جی ٹھیک ہے. جی. آگے چل کے شاعر بتائے گا کہ یہاں 2 مقامات ہیں. ایک یہ موجب علم ہے، دوسرا ایک موجب علم ضروری ہے. جی. بات بیان کریں گے. میں فی الحال خلاصہ بتا رہا ہوں. جی یہ موجب علم ضروری ہے. جی مثال دے دی جیسا کہ جو بادشاہیاں گزر گئیں گزرے زمانوں میں، جی اور اسی طرح جو دور دراز کے شہر ہیں ان کا جو علم ہے یہ اخبار متواترہ کے ذریعے حاصل ہے. جی جی یہ خبر متواتر کی تفصیل بیان کر دی. آگے اعتراض جو پھر مزید تفصیلات ہیں. جی بات سمجھے. یہ مطلب خلاصہ ہے. دوبارہ سمجھیے. اسباب علم 3 جی ان میں سے حواس خمسہ ان کا بیان ہو چکا. جی. اب ہے خبر صادق. جی خبر صادق کی تقسیم کر رہے ہیں کہ خبر صادق کی 2 قسمیں ہیں. جی پہلی ہے متواتر. متواتر کیا کہا کہ متواتر وہ خبر ہے جو اتنی بڑی قوم کی زبانوں پر ثابت ہو کہ جن کا جھوٹ پہ توافق متصور نہ ہو سکے. جی آگے اس کا افادہ بتایا کہ وہ موجب للعلم ضروری. یہ موجب علم ضروری ہے. یہ موجب علم ضروری ہے. علم ضروری علم بدیہی کا وہ ثابت کرتی ہے. جی سمجھے بات. جی. اس کی مثال پیش کر دی. کل علم بالملوک الخالیہ فی الازمنۃ الماضیہ والبلدان الناحیہ جی کہ گزرے زمانوں میں گزر جانے والی بادشاہیوں ان کا علم، جی دور دراز کے شہروں کا علم. جی یہ کیا ہے؟ یہ ہے خبر متواتر کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. متن کا خلاصہ معنی کریں. اور خبر صادق ہے. خبر صادق 2 قسم پر ہے. ان میں سے ایک خبر متواتر ہے اور وہ خبر ہے جو ثابت ہو ایسی قوم کی زبانوں پر جن کا توافق متصور نہ ہو جھوٹ پر، اور وہ موجب علم ضروری کی جیسے علم ان بادشاہیوں کا جو گزر گئی گزرے زمانوں میں، اور علم دور دراز کے شہروں کا. سمجھے. یہ متن کا خلاصہ. اب آئیں شرح کی اغراض کی جائے. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والخبر الصادق. جی والخبر الصادق خبر صادق. جی سوال یہ ہے کہ صادق سے کیا مراد ہے؟ خبر صادق سے کیا مراد ہے؟ جی شاعر نے کہا خبر صادق سے مراد مطابق واقع. جی خبر صادق وہ خبر ہے جو واقع کے مطابق ہو. جی جی خبر صادق وہ خبر ہے جو واقع کے مطابق، اور کوئی بات نہیں. جی. یعنی واقع کے مطابق وجہ ہے. جی اب اس کی وضاحت کر رہا ہے. ذہن میں رکھیں کہ نسبت ذہنیہ، کلامیہ اور خارجیہ. جی نسبت کلامیہ جو ہے، جی نسبت کلامیہ، جی بات پہ دھیان دیں. جی نسبت کلامیہ کے لیے خارج کا ہونا ضروری نہیں ہے. جی جی یہاں پر جو گفتگو کی جی ٹھیک ہے. نسبت کلامیہ کے لیے خارج کا ہونا ضروری نہیں ہے. جی نسبت کلامیہ کے لیے خارج کا ہونا ضروری نہیں ہے. جی
کبھی ہوتا بھی ہے اس کا خارج. جی. اصل میں نسبت کلامیہ کی دو قسمیں ہیں, جی. ایک خبر اور دوسرا انشاء. جی. نسبت کلامیہ خبر ہو جی. تو اب اس کے لیے نسبت خارجیہ بھی ہے. جی. نسبت کلامیہ انشاء ہو تو اس کے لیے نسبت خارجیہ نہیں. جی. تو نسبت کلامیہ خبر ہو, جی. نسبت کلامیہ خبر ہو جی. تو اس کے لیے ایک خارج ہے. اب دیکھیں گے یہ اس کے مطابق ہے یا یہ اس کے مطابق نہیں ہے. جی. اگر یہ اس کے مطابق ہے تو یہ صدق ہے, جی. یہ اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ کذب ہے. جی. بات سمجھے ہو جی. نہیں؟ جی. یہ صدق اور کذب کی تعریفیں کر دیں. جی. بات سمجھے؟ جی. جی. اس کو دوسرے الفاظ میں یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خبر ایک ایسی کلام ہے جی. جی. کہ جس کی نسبت کے لیے جی. ایسا خارج ہو جی. کہ یہ نسبت اس کے مطابق ہو یا غیر مطابق ہو. جی. مطابق ہو تو یہ خبر صادق, یہ مطابق نہ ہو تو خبر کاذب. جی. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی. خلاصہ پھر سمجھے. کہا کہ الخبر الصادق, جی. اس کی وضاحت کر دی المطابق الواقع. جی. جی. صادق سے مراد واقعی کے مطابق. جی. اب تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ غور کرنا کہ کلام دو طرح کی, ایک وہ کلام جس کی نسبت کا کوئی خارج ہو, ایک وہ کلام جس کی نسبت کا کوئی خارج نہ ہو. وہ کلام جس کی نسبت کا کوئی خارج نہ ہو جی. جیسے انشاء, جی. وہ کلام جس کی نسبت کو کوئی خارج ہو جی. یہ خبر. جی. اب یہ نسبت کلامی ہے, یہ نسبت خارجی ہے. جی. خبر پھر وہ کلام ہوئی جس کے لیے نسبت خارجیہ ہے. جی. تو جب یہ نسبت کلامی ہے, یہ نسبت خارجیہ ہے واقعیہ, تو اب یہ نسبت کلامی ہے اس نسبت واقعی کے مطابق ہے لا مطابق. جی. مطابق تو یہ خبر صادق ہے, جی. لا مطابق تو خبر کاذب. جی. اور کوئی بات نہیں جی. مانا, کیونکہ خبر ہے کیونکہ وہ خبر کلام ہے وہ کلام جس کی ہے نسبت کے لیے جس کی نسبت ایسا کے خارج ہو ایسا خارج ہو کہ یہ نسبت کہ یہ نسبت کون سی نسبت کلامیہ جی. اس کے مطابق ہو اس کے مطابق تو خبر صادق ہوگی, تو خبر صادق یا مطابق نہ ہو تو خبر کاذب ہوگی. تو خبر کاذب ہوگی. توجہ ہے نہیں؟ جی. غور کریں. اب آپ نے خبر کو صادق کہا ہے, جی. جی. ٹھیک ہے, جی. خبر کو کاذب کہا ہے. جی. تعریف سمجھے ایک بار پھر. وہ کلام, دھیان رکھنا, جی. وہ کلام جس کی نسبت کے لیے ایسا خارج ہو کہ یہ اس کے مطابق یا لا مطابق. جی. بات پہ دھیان دو. وہ کلام جس کی نسبت کے لیے جی. ایسا خارج کہ یہ اس کے مطابق ہو یا لا مطابق. جی. جی. یہ صفت کس کی ہے؟ کلام کی. جی. کلام کی بات ہو رہی ہے. جی. یا متکلم کی کلام کی جی. یہ کلام کی بات. جی. جی. وہ کلام کہ جس کی نسبت کے لیے ایسا خارج کہ یہ اس کے مطابق, جی. یہ صدق. جی. وہ کلام جس کی نسبت کے لیے ایسا خارج جو اس کے غیر مطابق, یہ کذب. جی. جی. صدق اور کذب کس کی صفت؟ کلام کی. جی. جی. کس کی صفت ہے؟ کلام کی. تو اب جب صفت کلام کی ہے جی. تو کلام ہی کو صادق تو وہ ہے نا جس کے ساتھ صدق قائم ہے, جی. کاذب وہ ہے جس کے ساتھ کذب قائم ہے. جی. جی. صدق صفت کلام کی تو صادق صفت کلام کی جی. نہیں. جی. صدق صفت کذب صفت کلام کی تو کاذب صفت کلام کی. جی. الخبر الصادق کو, جی. الخبر الکاذب کو. جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. یہ کیا ہے یہاں پر صدق اور کذب صفت کلام کی, صفت خبر کی. جی. اس بنیاد پر ترکیب توصیفی ہوگی. جی. الخبر الصادق الخبر الکاذب. جی. بات سمجھے نہیں؟ جی. یہ بات کہہ رہے ہیں. تو صدق اور کذب صدق اور اس تاریخ پر, اس تاریخ پر خبر کے اوصاف سے ہے. خبر کے اوصاف سے. ٹھیک ہے نا, یہ جو تعریف بیان کی ہے اس میں خبر کے اوصاف سے. جی. جی. صدق اور کذب کے ایک اور معنی, وہ کیا؟ الاخبار عن الشیء علی ما هو به او لا علی ما هو به. جی. الاخبار عن الشیء جی. علی ما هو به. جی. شے کے بارے میں خبر دینا جی. اس حالت پر جس پہ وہ ہے. جی. توجہ رکھنا. جی. شے کے بارے میں خبر دینا جی. اس حالت پر جس پر وہ ہے. جی. جی. غور کرو, میں نے کہا عرفان کھڑا ہے, جی. میں نے عرفان کے بارے میں خبر دی, جی. جی. اس حالت پر دی جس پر وہ نہیں ہے. جی. جی. کھڑا تو نہیں ہے نا, بیٹا ہے. جی. جی. تو اب کیا ہے؟ اب یہ ہے الاخبار عن الشیء, شیء سے مراد عرفان. جی. لا علی ما هو به, جی. میں نے کہا عرفان بیٹھا ہے. جی. اب اخبار عن الشیء علی ما هو به ہے, جی. علی ما ہوا اس کا مرجع شیء. جی. سمجھے بات؟ جی. الاخبار عن الشیء
علی ما هو به، شے کے بارے میں خبر دینا اس حالت پر جس پر وہ ہے، جی یعنی وہ خبر دو جو وہ ہے، جی اور وہ خبر دو جو وہ نہیں ہے جی تو کذب ہے۔ جی جی اتنی بات سمجھو نہیں جی۔ یہ صدق اور کذب کے دوسرے معنی۔ جی جی صدق کے ایک معنی یہ ہے کہ وہ کلام جس کی نسبت کے لیے ایسا خارج ہو کہ یہ اس کے مطابق الا مطابق ہو، یہ ایک معنی۔ جی دوسرے معنی الاخبار اور شیء علامہ ہو بھی اولا علامہ ہو بھی، جی شے کے بارے میں وہ خبر دینا جس پر وہ ہے یا جس پر وہ نہیں ہے۔ جی سمجھ لو بات؟ جی جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی بن الاخبار عن الشیء، جی خبر دینا، جی یہ کلام کی صفت نہیں ہے، متکلم کی صفت ہے، جی جی ایسا نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی پہلے جو معنی بیان کیے اس معنی کے لحاظ سے وہ کلام کی صفت جی تھی، جی اب جو معنی بیان کیے یہ متکلم کی صفت ہے۔ جی پہلے معنی کے لحاظ سے صادق خبر تھی، جی الخبر الصادق، اب ترکیب توصیفی ہو۔ جی اس معنی کے لحاظ سے صادق خبر نہیں ہے، صادق مخبر ہے۔ جی صادق کون ہے؟ مخبر۔ جی اب الخبر الصادق نہیں ہوگا، اب خبر الصادق ہی ہوگا۔ جی ترکیب اضافی نہیں ہوگی، ترکیب توصیفی نہیں ہوگی، ترکیب اضافی ہوگی۔ جی جی بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی۔ ٹھیک ہو گئی؟ وہی بات بتائیے جی اور کوئی چیز نہیں۔ اور کبھی کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کبھی بولے جاتے ہیں دونوں بولے کون جاتے ہیں دونوں۔ صادق اور کاذب، صدق اور کذب، جی جی بمانا بمانا خبر دینا کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں اوپر اس حالت کے اوپر اس حالت کہ وہ شے اس کے مطابق ہے، اس کے مطابق ہوا کا مرجع شے ہو گیا، بھی میں ہی کا مرجع کیا ہوگا؟ ما موصولہ ہوگا، جی جی یا اوپر یا اوپر اس حالت کے اس کہ حالت وہ کی شے اس پہ نہیں ہے۔ اس پر نہیں ہے۔ کانا الاخبار، خبر دینا، جی وجہ ہے جی الاخبار عن الشیء علی ما هو به، جی علی ما هو به۔ جی ذہن میں رکھیں ما سے کیا مراد ہے؟ جی ما سے کیا مراد ہے؟ شارع اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے جی کا الاعلام بنسبت تامۃ تطابق الواقع او لا تطابقه۔ جی کانا الاخبار عن الشیء، جی الاخبار عن الشیء، جی شے کے بارے میں خبر دینا، جی علی ما هو به او لا علی ما هو به۔ جی تو ذہن میں رکھیں ما سے مراد کیا ہے؟ شارع کی گفتگو حاصل ہے نسبت، جی نہیں سمجھے؟ جی شارع کی گفتگو حاصل کیا ہے؟ نسبت۔ جی الاخبار عن الشیء یعنی الاخبار علی النسبت، جی الاخبار عن نسبت علی ما ہی به، جی نسبت مؤنث ہے اس لیے اب ہم نے ہیا بنا لی ہے۔ جی کسی نسبت کے بارے میں خبر دینا، توجہ رکھنا، جی کیا کسی نسبت کے بارے میں خبر دیں۔ کیا خبر دینا کہ واقع میں جیسی وہ ہے۔ جی الاخبار عن نسبت جی یعنی کسی نسبت کا تلفظ کرنا، جی کیسا تلفظ کرنا؟ جیسے وہ ہے۔ جی اب ہم نے کہا عرفان بیٹھا ہے، یہ الاخبار عن نسبت، بیٹھنے اور عرفان کے بیچ ایجاب کی نسبت، جی جی نسبت کی خبر دی، جی۔ علی ما ہی به، جی ویسی دی جیسی وہ ہے۔ جی اب کہا کہ عرفان کھڑا ہے، جی عرفان کھڑا ہے، جی اب نسبت کے بارے میں وہ خبر دی کہ وہ ویسی وہ نہیں ہے۔ جی جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی تو الاخبار عن الشیء علی ما هو به، جی ما سے کیا مراد ہے؟ شاعر نے اشارہ کر دیا، ما سے مراد ہے نسبت۔ جی جی ما سے کیا مراد ہے؟ نسبت۔ توجہ ہے نہیں؟ جی لیکن غور کرنا، بات فقط نسبت کی نہیں ہے، کہا الاخبار، جی الاخبار، جی جی غور کرو، اخبار میں نسبت کا تامہ ہونا بھی ضروری ہے، جی نہیں ہے؟ جی جی اے خبر جو ہوتی ہے جی جی وہ نسبت تامہ پر مشتمل ہوتی ہے نا، جی اس لیے کیا کہا الاعلام بنسبت تامۃ، یہ تامہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، جی جی لفظ اخبار سے مستفاد ہے، جی بات سمجھے نہیں؟ جی۔ یعنی الاخبار عن الشیء علی ما هو به کا مطلب ہے کہ الاعلام بنسبت تامۃ تطابق الواقع ولا تطابقه، جی جی نسبت تامہ کے بارے میں بتانا، جی کس نسبت تامہ کے بارے میں بتانا کہ وہ واقع کے مطابق ہے، واقع کے مطابق نہیں، جی بات سمجھے نہیں؟ جی یہ وضاحت کر دی اور کوئی بات جی۔ نہیں مانا کریں، یعنی بتانا بتانا نسبت تامہ کے بارے میں نسبت تامہ کے بارے میں جو مطابق ہے واقع کے یا مطابق نہیں یا ہے، مطابق نہیں۔ یعنی الاخبار اور الاعلام ایک چیز ہوگی، تو بتائیے اخبار تو متکلم کی صفت ہے، جی۔ اعلام متکلم کی صفت ہے، جی۔ جب اخبار متکلم کی صفت، اعلام متکلم کی صفت، تو پھر اب یہ خبریں اب صادق اور کاذب کے
یہ خبر کی صفت نہیں ہے، مخبر کی صفت ہے، جی ایسا نہیں جی ہے سر۔ مانا کرے تو ہوں گے دونوں مخبر کی صفات سے، مخبر کی صفات سے، سمجھے ہو؟ جی اب ایک سوال کا جواب دے دیا، جی یہ اعتراض آپ پہلے بھی کر سکتے ہو، جی کر سکتے تھے، جی وہ کیا؟ وہ یہ کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الخبر الصادق، جی سوال یہ کہ بعض کتابوں میں ہے خبر الصادق، جی جی تو آپ کہہ رہے ہو الخبر الصادق، جی جی الخبر الصادق مشر یہ صدق اور کذب خبر کی صفت ہے، جی خبر الصادق مشر یہ صدق اور کذب متکلم کی صفت ہے، جی جی یہ شروع میں اعتراض جی جی تو جو ہے جی سر، جب کہا نا الخبر الصادق، الخبر الصادق تو اعتراض یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الخبر الصادق، جی تو یہ صادق صفت ہے خبر کی، جی تو اس کا مطلب ہے کہ صدق اور کذب خبر کی صفات سے، جی جی بعض کتابوں میں موجود ہے خبر الصادق، جی جی صادق کی خبر جی ترکیب اضافی ہے، جی تو اس سے اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ یہ مخبر کی صفت ہے، جی تو یہ بات تمام تعارض ہے، جی اعتراض سمجھے نہیں؟ جی سر، یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی اس کو آپ بطور تمیز بنا لیں، جی جواب کی تقریر یوں کہ بھئی اس کا جواب دینے سے پہلے ایک تمہید کو جاننا ضروری ہے، جی تمہید یہ ہے، دھیان رکھنا، تمہید یہ ہے کہ صدق اور کذب کے دو معنی بیان کیے جاتے جی ہیں، جی ایک صدق کے معنی کیا ہے؟ وہ کلام کے جس کی نسبت کے لیے ایسا خارج ہو کہ وہ نسبت اس کے مطابق ہو، جی لا مطابق ہو تو کذب ہے، جی سمجھے؟ جی دوسرے معنی کیا ہے؟ دوسرے معنی صدق اور کذب کے کیا ہے؟ الاخبار شیء علامہ ہو بھی اولا علامہ ہو بھی، جی جی یہ تمہید ہو گئی، جی ہو گئی تمہید؟ جی سر، اب جواب کی تقریر، جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو صدق اور کذب ہے خبر کی صفت بھی ہے مخبر کی صفت بھی ہے، جی جی دیکھا جائے گا صدق اور کذب کے معنی کون سے؟ جی صدق اور کذب کے معنی یہ ہے کہ ایسی کلام جس کی نسبت کے ایسا خارج ہو کہ اس کے مطابق یہ لا مطابق جی، ہے، جی۔ اب یہ صفت ہے کلام کی، جی۔ جب یہ صفت ہے کلام کی اب ترکیب ہوگی توصیفی الخبر جی۔ الصادق کو، جی جی سمجھے بات کو؟ جی۔ اور اگر کیا ہو الاخبار اور شیء علامہ ہو بھی اور لا علامہ ہو بھی، جی ذہن میں رکھیں یہ صفت ہے متکلم کی، جی اب کیا ہوگا؟ ترکیب اضافی ہوگی خبر الصادق کی خبر الکاذب، جی جی نہیں سمجھے؟ جی سر، تو یوں سوال شروع میں کر لو، جی اس ساری گفتگو کو تمہید بنا لو، جی اور یہ فمنہا ہونا یا قوف بعض الکتب یہ جواب بنا لو، جی جی سمجھے بات؟ جی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ جو ہے نا یہ اعتراض جو آپ کے بغیر بھی جیسے میں تقریر کر رہا تھا پہلے جی۔ کہ بھئی یہاں پر ہم بتا رہے ہیں کہ بعض کتابوں میں خبر الصادق ہے، بعض میں الخبر الصادق ہو، جی۔ تو ہم کون سی جو ہے وہ عبارت کو درست مانی؟ ترکیب جی۔ اضافی ہے ترکیب توصیفی جی۔ کا دونوں صحیح ہیں، جی کیوں؟ اس لیے کہ صادق ایک معنی کے لحاظ سے متکلم کی صفت ہے، ایک معنی کے لحاظ سے خبر کی صفت ہے، کلام کی صفت ہے، جی۔ تو جب یہ کلام کی صفت ہو تو الخبر الصادق ہو، جی جی یہ متکلم کی صفت ہو تو خبر الصادق ہے، جی نہیں سمجھے؟ جی۔ تو یہیں سے سے واقع ہے بعض کتابوں میں واقع بعض کتابوں میں الخبر الصادق، الخبر الصادق، ابھی بالوصف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، من قبیل یرا ولا یقرا، جی کیوں؟ الخبر الصادق کو بالوصف پڑھا نہیں پڑا، جی تو پھر بالوصف ساتھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ٹھیک ہے، اور بعض میں خبر الصادق ہے، صادق، تو ابھی بالاضافت پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے بالاضافت پڑھا کس کو؟ خبر الصادق، جی جی ٹھیک ہے؟ دو نو پر ہے، دونوں پر ان میں سے ایک ان میں سے ایک خبر متواتر، خبر متواتر، وجہ ہے جی تواتر وتر سے ہے، تو شے کا جو حصول ہے وہ لا علی دفعت ہے، جی لغوی طور پر کسی شے کا حصول جو یک لخت نہ ہو جی اس کو وتر بولا جاتا ہے، جی شے کا وہ حصول جو یک لخت نہ ہو بلکہ شیئن فشیئن، جی یسیرن یسیرن، رفتہ رفتہ ہو، جی یہ وتر ہے، جی بات سمجھے نہیں؟ جی غور کریں کہ اب شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں، جی۔ متواتر کو متواتر کیوں کہا جاتا ہے؟ متواتر کو متواتر اس لیے کہا جاتا ہے یہ علی دفعت حاصل نہیں ہوتی، جی توجہ ہے نہیں؟ جی کہا نا اتنی بڑی قوم کی خبر، وہ ساری قوم کی خبر یک لخت حاصل ہوتی ہے؟ جی نہیں حاصل ہوتی۔ جی ایک بندے نے آ کے بتایا آپ کو، پتہ چلا ایک دن گزر گئے تو دوسرے نے بتایا، دوسرے دن دو آ گئے، جی۔ تیسرے دن 5 آ گئے، جی۔ چوتھے دن 7 آ گئے، جی آہستہ 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 2-3 ہفتے میں سینکڑوں لوگوں نے آپ کو بتا دیا، جی۔ تو اب آپ کو یقین حاصل ہو، جی جی سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی جی تو اس سے علم حاصل ہوا جی لیکن دفعۃ واحدۃ حاصل نہیں ہوا، شیئن، علم حاصل ہوا دفعۃ واحدۃ حاصل نہیں ہوا، شیئن فشیئن حاصل ہوا، اسی لیے اس کو متواتر بولتے ہیں، وجہ تسمیہ اور کوئی بات نہیں، جی۔ بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں،
ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احدہما الخبر المتواتر جی شارح وجہ تسمی بیان کرے سمی بذالکا لما انہو لا یکو دفعتن بل علی التعاقب والتوالی جی تواتر اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے وہ امر ہے کہ جو دفعتن واحدتن حاصل نہ ہو. جی تو شارح کہہ رہے ہیں کہ وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ خبر متواتر دفعتن واحدتن حاصل نہیں ہے. جی جی خبر متواتر دفعتن واحدتن حاصل نہیں ہے بلکہ آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ ہفتہ لگ گیا, مہینہ لگ گیا, جی جی 2 مہینے لگ گئے, تب جا کے یہ خبر متواتر بنی. جی سارے لوگ آ کے اکٹھے تو نہیں بات بتاتے نہیں, جی سر بات سمجھے. جی نام رکھا گیا نام رکھا گیا متواتر کے ساتھ بس وہ اس کے کہ نہ کہ وہ واقع نہیں ہوتی دفعتن بلکہ یکے بعد دیگرے اور پے در پہ تعاقب اور توالی. جی ٹھیک ہو گیا. جی ماتن نے کہا وہ ہوا تو شارع نے کیا کہ کر دی ہوا کہ مرجع بتا دیا کہ ماتن نے کہا وہ ہوا ثابت علی السنۃ قوم جی وہ ہوا ثابت علی السنۃ قوم. جی تو شاعر نے بتا دی وہ کہ مرجع خبر اور کوئی بات نہیں, جی یعنی وہ خبر ہے جو ثابت ہو اتنی قوم کی زبانوں پر جن کا توافق متصور نہ ہو. تصور نہ ہو. توجہ ہے نہیں؟ جی 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 سوال آپ کیا کہہ رہے ہیں, جن کا کذب پر توافق متصور نہ ہو, جن کا کذب پر اتفاق متصور نہ ہو. جی توجہ ہے نہیں؟ جی سوال یہ کہ کذب پر اتفاق کا تصور تو کیا جا سکتا ہے بلکہ ہوتا بھی ہے. جی غور کرو, آپ یہ کہیں بھائی یہ سارے کے سارے لوگ جھوٹے نہیں ہیں, جی آپ نے جھوٹ کی نفی کی. جی جی میرے بھائی نفی سے پہلے تصور تو کیا نا اس کا, جی ایسا نہیں. جی جی نفی تصدیق ہے نا, جی تو تصدیق موضوع معمول نسبت جی اس کے تصور کی جانب محتاج ہے. جی اس کو شرط بنائے شطر بنائے, جی جی یہ اپنی جگہ پر ہے. فلاسفہ کا اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو اختلاف ہے, جی لیکن جو نفی ہے جو تصدیق ہے وہ تو تصور کی جانب محتاج ہے. جی جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں جی تو پہلے ان کے جھوٹ کا تصور کیا. جی تم کہہ رہے ہو لا تصور ہی نہ ہو سکے, جی جی یہ بات تو باطل ہے. جی اعتراض بنا نہیں, جی دوبارہ سمجھے تو باتیں نہیں کہنا لا یتصور تواطؤہم, ان کے جھوٹ کا تصور نہ ہو سکے, جی ان کے جھوٹ کا تصور نہ ہو سکے. جی پہلا سوال یہ کہ تصور تو ہو سکتا ہے, جی ان کے جھوٹ کا تصور کرو کہ وہ جھوٹے, جی جی اس میں کوئی محال ہے, جی کوئی استحالہ نہیں. تصور ہو سکتا ہے, جی تصور کرو وہ جھوٹے ہو سکتا ہے. جی دوسرا اعتراض یہ کہ تصور تو ہوتا ہے, جی آپ کہہ رہے ہو نہ سکے. جی بات ہے جب ان کے جھوٹ پر اتفاق کی نفی کریں گے, نفی تصدیق ہے, تصدیق جو ہے موضوع معمول نسبت کے تصور کی جانب محتاج ہے بطور شرط یا بطور شطر. جی جب یہ محتاج ہے جی تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے کہ لا یتصور تواطؤہم علی الکذب. جی کس پر تصور تو بالکل, اور کس پر اتفاق کا تصور ہوگا تو نفی ہوگی نا. جی 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 جب تصور ہی نہیں ہوگا تو نفی کیسے کی جا سکتی ہے. جی اعتراض بنا نہیں. جی یہ دو اعتراض. جی. تو شاعر نے اس کے جواب دیتے ہوئے کہا لا یتصور تواطؤہم کا مطلب ہے لا یجوز العقل تواطؤہم. جی جی لا یتصور تواطؤہم کے معنی یہ نہیں کہ ان کے جھوٹ پر توافق کو فقط تصور ہی نہ کیا جا سکے. جی یاد میں تصور سے مراد ہے کہ عقل جائز نہ قرار دے. جی. کیا عقل جائز قرار نہیں سمجھے. جی لا یتصور کے معنی ہے لا یجوز العقل. جی جی لا یجوز العقل اور بات کی معنی کریں جی. یعنی ناجائز قرار دے ناجائز قرار عقل دے. ہے عقل ہے. ان کا اتفاق جھوٹ پر. جھوٹ پر نہیں سمجھے. جی ٹھیک ہے, غور کرنا. اللہ اکبر. یہ ہے مفہوم جی خبر متواتر کا مفہوم. جی اس کا مصداق کیا ہے؟ کا وقوع علم من غیر شبہات. جی کیا وقوع علم من غیر شبہات. وقوع علم من غیر شبہات. یہ مصداق ہے. وضاحت سمجھنا. جی وضاحت یہ ہے, انہوں نے کہا نا کہ الخبر الثابت علی السنۃ قوم لا یتصور تواطؤہم علی الکذب. جی الخبر الثابت علی السنۃ قوم لا یتصور تواطؤہم علی الکذب. جی اتنی بڑی قوم کی زبانوں پر جو خبر ثابت ہو, عرفان توجہ رکھنا بات ہے, وہ کتنی بڑی ہو.
سوال ہے نہیں؟ جی سر یہ بھی سمجھ لو. بعض نے کہا بھی 4 سے زیادہ ہو، ایک کہو، جی ٹھیک ہے نا. بعض نے کہا جی 12 ہو، جی دوسرا کہو. بعض نے کہا جی 20 ہو، جی جی تیسرا کہو. بعض نے کہا جی 40 ہو، جی ٹھیک ہے. جی بعض نے کہا 70 ہو. جی ہر ایک کی اپنی اپنی دلیل ہے. جی جنہوں نے کہا جی 4 سے زیادہ ہوں، کیونکہ 4 تک جو ہے وہ 4 ہیں گواہ کس کے؟ زنا کے. جی جی ان کی تعدیل کی ضرورت پڑتی ہے. جی تو 4 کی تعدیل کی ضرورت پڑتی ہے. حالانکہ خبر متواتر میں تو جو گواہ ہوتے ہیں، جو مخبرین ہوتے ہیں، ان کی تعدیل کی ضرورت نہیں پڑتی. جی تو پتہ چلا 4 سے زیادہ ہونا ضروری ہے. جی نہیں سمجھے بات؟ جی 4 سے زیادہ ہونا ضروری ہے. بعض نے کہا جی 12 جی 12 جی سمجھے بات کو؟ جی اس لیے کہ بھئی 12 جو ہے وہ افراد کو مقرر کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور اقدس میں. جی بعض نے کہا جی 20. بھئی جیسے آیت حیات میں فرمایا اگر تمہارے 20 افراد ہوں تو وہ اتنے لوگوں پر کیا ہوں گے؟ آئیں گے، غالب آئیں گے. دلیلیں ضعیف ہیں ان کی، جی لیکن رائے ہے. جی بعض نے کہا 40، جی اس لیے کہ جب مسلمان 40 ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ متمم 40 ہیں. جی جی جب 40 ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. جی ٹھیک ہے نا. بعض نے کہا 70. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 70 بندے 70 رجلا لمیقاتنا، جی سمجھو نہیں؟ جی یہ اس قسم کی دلیل ہے. لیکن آپ دیکھیں نا جی یہ کہیں وارد ہے کہیں وارد ہے. جی جی ان کو خبر متواتر کے لیے شرط بنانا یہ مال نظر ہے. جی سمجھ رہے ہو؟ جی سر تو اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا جی یہ خبر متواتر ہے؟ جی جی اس کا جواب دے رہے اشارے صاحب مصداق وقوع العلم من غیر شبہۃ. بات پہ دھیان دینا. جب کسی خبر سے تمہیں علم یقینی حاصل ہو جائے، جی جب کسی خبر سے تمہیں علم یقینی حاصل ہو جائے جی تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے؟ یہ خبر متواتر ہے. جی یہ مطلب مصداق وقوع العلم من غیر شبہۃ. جی مصداق وقوع العلم من غیر شبہۃ، یہ مطلب ہے اس کا. جی بات ہے ذہن میں. ایک بار پھر سمجھے دھیان کے ساتھ، دھیان سے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ خبر متواتر میں عدد کیا ہونا چاہیے. جی جی اس میں اختلاف ہے. جی بعض نے کہا 4 سے زیادہ، بعض نے کہا 12، بعض نے کہا 20، بعض نے کہا 40، بعض نے کہا 70. جی سمجھ رہے ہو؟ جی جی لیکن تحقیق یہ ہے کہ بھئی کوئی عدد شرط نہیں ہے. جی جی کیوں؟ بات ذہن پہ رکھیں. اصل ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ خبر کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. جی جی ابھی اگر آپ کہہ رہے ہیں جی باہر فلاں بندہ آیا ہوا ہے، جی آ کے عرفان نے کہا جی باہر فلاں بندہ آیا ہوا ہے، جی کسی سے یقین ہو جائے گا وہ باہر فلاں بندہ آیا ہوا ہے. جی جی سمجھے جی نہیں؟ جی. ایک بندے نے بولا جی چلے ساتھ جناب آ گیا، جاوید بھی آ گیا، اس سے بھی آ کے بتا دیا. جی 2 بندوں کے کہنے سے بھی یقین حاصل ہو جائے. جی جی سمجھ رہے ہو؟ جی برخلاف کس کے؟ برخلاف بھائی جناب والا وہ عرفان کی کتاب میں ہم نے پڑھا بھائی 5000 سال پہلے وہ یونان کے ایک علاقے میں، جناب اردن کے ایک علاقے میں، فلاں ایک علاقے میں یہ واقعہ ہوا تھا. جی ابھی بھی عرفانی کہہ رہے ہیں. جی لیکن اب ہم کہیں گے بھی یہ ایسی خود سی بات کر دی ہے، کسی اور نے بھی لکھی ہے، کہاں سے پڑھی وغیرہ وغیرہ. جی جی سمجھ رہے ہو؟ جی جی تو اب ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. جی جی ہم تو یہ سوچ رہے شاید یہ غلطی نے لکھ دیا ہو، جی جی ہمیں تو ذہن غالب بھی نہیں ہے. جی جی اس لیے بات ذہن میں رکھیں کہ خبر متواتر میں عدد ضروری نہیں ہے، جی جی بلکہ یہ ضروری ہے کہ علم بلا شبہ حاصل ہو جائے. جی سمجھ رہے ہو؟ جی علم بلا شبہ حاصل ہو جائے تو اب کیا ہے؟ اب وہ خبر متواتر. جی جی شارح نے وہی بات کی، وہ مصداق وقوع العلم من غیر شبہۃ، کہ اس کا مصداق کون سی خبر ہے؟ کہ جس سے علم بلا شبہ حاصل ہو جائے، جس سے علم بلا شبہ حاصل ہو جائے. بات سمجھے نہیں؟ مانا کرو. اور اس کا مصداق ہے علم کا حصول ہے بغیر شبہ کے. ذہن میں رکھنا متکلمین کی ہاں علم ہے ہی وہ جس میں شبہ نہ ہو. جی جی یہ مناطق والا علم تھوڑی ہے بھائی ایک شے کا علم تو جب بھی علم ہے تصور تصدیق تصور کی 8 قسمیں ساری نہیں یہ ان کے نزدیک وہ علم نہیں ہے. ان کے ہاں یقین پر علم کا اطلاق ہوتا ہے. جی جی علم کا اطلاق کس میں ہوتا ہے؟ یقین پر. یقین ہوتے بلا شبہ ہے. جی تو پھر یہ بلا شبہ کیوں کہا؟ تاکید کے لیے، اور کوئی بات نہیں. جی ٹھیک ہے. جی
اور اس کا مصداق اس کا علم کا مصداق وقوع ہے بغیر شبہ بغیر شبہ۔ بات سمجھ مفاد دے کر بات کرتے ہیں انشاءاللہ